حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، مراد رسول ہے، دعائی رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے قوت عطا فرما، یا عمر بن ہشام کے حوالے سے۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ نے قبول کی، اور اسلام کو اللہ نے عمر فاروق جیسے جلیل القدر اور بہادر اور شجاع انسان اللہ نے عطا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور کافر ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ انہوں نے اس بات کے اوپر سوچا کہ اس طرح کے اگر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت میں اضافہ ہو رہے ہیں، اور قرآن اپنے اثر کو دکھا رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اس کو کس طرح اس راستے کو روکے؟ اور لوگوں نے مختلف قسم کے انعامات کا اعلان کیا۔ کس نے کہا کہ میں اس سلسلے کو روکنے کے لیے میں 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، کس نے کہا میں یہ دینے کے لیے، کس کے میں یہ دینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ اس وقت وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں تھے، اور اس وقت حضرت بھی نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اور اس مجلس کے اندر بڑے بڑے کفار موجود تھے، عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب، ابو جہل، سارے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی انعامات کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں۔ اس مجلس سے اٹھے تلوار لے کے، اور کہا میں التوبہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کاٹ کے ابھی واپس آ جاؤں گا۔ راستے میں جا رہے تھے، ایک صحابی ہے نعیم بن عبداللہ، یہ نعیم، بعض لوگوں نے اس کا نام نعیم ذکر کیا، بعض لوگوں نے نعیم اس کا تذکرہ کیا، نعیم بن عبداللہ، وہ راستے میں ملے۔ اس نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس آدمی کو جس نے ہمارے درمیان جو ہے اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے اور ہمیں تفریق میں ڈالا، تو نعوذ باللہ اس کے سر کاٹ کے واپس آؤں گا تاکہ اسلام کا راستہ روک دو۔ تو اس نے کہا کہ چلو پہلے تو اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر کا حالت معلوم کرو، آپ کی بہن نے اسلام قبول کیا، آپ کی بہنوئی نے اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارادہ تبدیل کیا، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر ان کی بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ موجود ہے، اور اس کو ایک صحابی جو ہے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ باہر سے قرآن کی آواز سن لی، اور ایک آدمی جب غصے میں ہو، غصے کی حالت میں جب بیٹھ کر کٹاتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتے ہیں کہ واقعی بہن بھی مسلمان ہے، بہنوئی بھی مسلمان ہے، تو دونوں کو مارنا شروع کر دیتے۔ اور جب اپنی بہن کو لہو لہا دے کر، خون آلود دے کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بہن کو کیا ہوا، بہن اتنی سخت کس طرح ہے، اور بہن نے بھی صاف کہہ دیا کہ تم اگر عمر بن خطاب ہو تو میں فاطمہ بنت الخطاب ہوں، تم بھی عمر خطاب کا بیٹا ہو اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو مجھے دل سے جو اسلام میں نے قبول کیا آپ نکال نہیں سکتے، جو کچھ آپ کرنا چاہتے کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے اثر کی، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا موجود تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اس کی مجھے تلاوت مجھے بھی کرو، میں بھی سنوں۔ اور جب وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں اور اپنی معصوم بہن کی زبان سے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنتے ہیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہ آیات سنتے ہیں تو اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا نا، شاید اقبال کے اشعار ہے کہ ان کتابی نیز چیزی دیگر است چون جان درف جان دیگر شود، چون جان دیگر شود جہان دیگر شود۔ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ایک انقلاب کی کتاب ہے۔ یہ جب دل میں داخل ہو جائے تو دل تبدیل ہو جاتے ہیں، جب دل تبدیل ہو جائے اور انسان تبدیل ہو جائے تو اس سے جہان تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کو اللہ نے تبدیل کیا۔ اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر خوشخبری قبول کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یہ دعا کی کہ یا اللہ، یا عمر بن ہشام کو جو ابو جہل ہے اس کو مسلمان کرے، یا عمر بن خطاب کو، اللہ نے دعا کے حق میں قبول کیا ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جاتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، دور سے صحابہ دیکھتے ہیں
کہ عمر آ رہے ہیں، عمر فاروق کی جلالی طبیعت سب کو پتہ ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، حضرت حمزہ ادھر موجود ہے، چند دن پھر مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آنے دو، اگر خیر کے ساتھ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر بری ارادے سے آ رہے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کی تلوار سے ہی اس کے سر کاٹ دوں گا۔ اور پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکبیر کی نعرے بلند کرتے، صحابہ کرام بھی، اور پہلے بار مکی گلیوں میں لوگوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو آئے ہم نکلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور پھر ایک صف کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ موجود ہے، دوسرے میں حضرت عمر فاروق، اور باہر نکلتے اور بیت اللہ میں اس انداز میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا ہے عمر فاروق کے حوالے سے اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی جو عظیم جو دعوت ہے اور جو عظیم نعمت ہے، اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نصیب کی، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو اللہ نے قوت دی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا، اور مسلمانوں کو اللہ نے ایک قوت جو ہے عطا کی۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے امت مسلمہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ایک حکمران ہے جو امت کو اللہ نے نصیب کیا۔